السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ الانعام 71 انشاءاللہ سے ہم شروع کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا ہو، وہ زمین میں حیران پھرتا ہو۔ جو انسان شیاطین کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو اس کی عقل کسی بھی چیز پر کنونس نہیں ہوتی۔ اس کے دل کے اندر جو شکوک و شبہات جو بھرتے رہتے ہیں، وہ کبھی کسی ایک چیز کی طرف دلائل ڈھونڈنے لگ جاتا ہے، کبھی وہ دوسری طرف دلائل ڈھونڈنے لگ جاتا ہے، ایک ذہنی انتشار کا وہ شکار ہو جاتا ہے، اور کہیں بھی اس کو یقین حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ یقین کی کیفیت صرف اور صرف قرآن سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا، کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جہانوں کے رب کے فرما بردار ہو جائیں۔ ہدایت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے تھرو ملے گی، ہدایت ہمیں کہیں اور سے کبھی مل ہی نہیں سکتی۔ اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس اللہ سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، قول اسی کا حق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی حکومت ہوگی۔ وہ چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود ٹھہراتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پڑے دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھاتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں رکھتا، کیونکہ ہمارے دل کے اندر جو ایک گواہی موجود ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو وہ رب کی پہچان ہمارے اندر اتنی موجود ہے کہ وہ چیز جس کو زوال ہے، وہ چیز کہ جو اس بات پر بھی قادر نہیں کہ وہ اپنے آپ کو قائم رکھ سکے، تو وہ چیز رب کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے القیوم۔ اللہ تعالیٰ خود بھی قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ چاند کی روشنی، سورج کی روشنی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ ایک وقت کے لیے آتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے، پیلی پڑتی ہے، سیاہی میں تبدیل ہوتی ہے، اپنے آپ کو بھی قائم نہیں رکھ سکتی،
اور جو لوگ ان کے اوپر انحصار کرتے ہیں وہ بھی اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں کہ اب ہم کس کی طرف رخ کریں، کہ وہ تو ہمارا نعوذ باللہ جس کو ہم نے رب بنا رکھا تھا وہ تو چلا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو اندر سے ایک فطری ایک غور و فکر تھا، تو وہ جب غروب ہوا چاند تو انہوں نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بے شک جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف مرکوز کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور جب انسان اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے خالق و مالک کی طرف مرکوز کر لیتا ہے تو پھر اس کی گمراہی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ میں اسی اللہ کا پرستار ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا تو اس نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت دی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں ان سے کیوں ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم ان کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو جن کی اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ پس دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ وہ ذہنی امن میں ہے اس دنیا میں بھی، اور ان کی روٹینز ان کی بالکل جو ہے نا روشن ہے، ان کی ساری تھنکنگ، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کیا نہیں کرنا۔ لیکن جو اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو خلط ملط کرتے ہیں وہ کبھی ایک خدا کو خوش کرنے کے لیے بھاگے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے خدا کو خوش کرنے کے لیے بھاگے ہوتے ہیں۔ ایک کو خوش کرتے ہیں تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرک کی ایک مثال یہ بھی دی ہے نا کہ کیا ایک وہ غلام جو صرف ایک آقا کا غلام ہے وہ بہتر ہے، یا وہ جو جس کے کئی آقا ہیں، کبھی ایک کو خوش کرتا ہے کبھی دوسرے کو خوش کرتا ہے۔ تو یہ جو ایمان کے ساتھ شرک کو خلط ملط کرنا ہے یہ سب سے بڑی تباہی اور سب سے بڑی بدامنی ہے انسان کی اپنی ذاتی ذہنی اور جسمانی زندگی کے لیے۔ اور یہ ہے ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جسے چاہیں اس کے درجے بلند کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے۔ ہم نے سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی تھی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور ہم نے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت دی، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور ہم نے اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی ہدایت دی، اور ان سب کو ہم نے جہانوں پر فضیلت دی، اور کچھ کو ان کے باپ دادا، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے، اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو وہ عمل کرتے تھے وہ برباد ہو جاتے۔ یہ انبیاء کرام بھی اگر شرک کے مرتکب ہوتے تو ان کی اتنی بڑی بڑی قربانیاں، نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت، ابراہیم علیہ السلام کی اتنی محنت اور اتنی قربانیاں جو انہوں نے اپنی ساری زندگی میں دیں، اگر ان کی زندگیوں میں شرک کا ایک شائبہ بھی آ جاتا تو ان کے سارے عمل ان کے بھی برباد ہو جاتے۔ اور جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں انبیاء کرام کے حوالے سے یہ بات فرماتے ہیں اس طرح، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی احتمال تھا کہ وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کی وساطت سے مجھے اور آپ کو ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر ان کو بھی اس بات کی معافی نہیں ملنی تھی شرک کی، اگر کرتے وہ، تو تم کہاں سٹینڈ کرتے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت دی تھی،
اب اگر یہ لوگ اس ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو بے شک ہم نے اس کے لیے ایسی قوم تیار کی ہے کہ وہ ان کا انکار کرنے والی نہیں۔ یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے طریقے کی پیروی کریں۔ انبیاء کرام جو گزشتہ ہیں ان کے طریقوں کی پیروی کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قصے قرآن میں نازل فرمائے ہیں تو ان کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تثبیت قلب رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جما کے رکھنا کہ اگر آپ کے ساتھ آج آپ کی قوم اتنے مظالم کر رہی ہے تو آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام کے ساتھ بھی بہت کچھ ہو چکا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کیسے وہ ثابت قدم رہے، آپ دیکھیے کیسے صبر و حوصلے کے ساتھ انہوں نے کیا کام۔ تو لہٰذا انبیاء کرام گزشتہ کو بھی ہمارے لیے رول ماڈل بنایا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات کلیئر ہونی چاہیے کہ قرآن آ جانے کے بعد ہم پچھلی جو تعلیمات ہیں انبیاء کرام کی ان کو قرآن پر رکھیں گے، ان کو سنت اور صحیح حدیث پر رکھیں گے، پرکھیں گے، اور اگر وہ ان کے ساتھ کلیش کرتی ہوں تو پھر ہم ان کو چھوڑ دیں گے، اور اگر وہ ان کے ساتھ میچ کرتی ہوں تو پھر ہم ان کو بھی اگزامپل کے طور پر لے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک دیکھا نسخہ تورات کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی اچھی اچھی باتیں ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس سے بھی فائدہ حاصل کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ میری پیروی کرتے۔ تو لہٰذا ہمارے پاس فائنل یارڈ سٹک جو ہے وہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو تمام دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ جس وقت انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی جب ہم وحی کا انکار کرتے ہیں تو دراصل ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناقدری کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہماری اتنی بھی بھلائی نہیں چاہتا۔ وحی جو اللہ نے نازل کی اپنے بندوں پر اور اپنے انبیاء کرام کو، اور وحی کا نزول بڑا ایک سخت مرحلہ ہوتا تھا، اور اس چیز میں سے گزارا اپنے بندوں کو، اور تم بیٹھے بٹھائے اس کا انکار کر دیتے ہو کہ وحی تو آئی ہی کوئی نہیں۔ تو یہ دراصل اللہ کی ناقدری ہے کہ اللہ نے تمہاری خاطر، تمہاری ہدایت، تمہاری بھلائی اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر کی خاطر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، ایک انسان کو اس ساری پروسیس میں سے گزارا، اور تم نے بیٹھے بیٹھے انکار کر دیا۔ کتنی ناقدری ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کچھ نہیں سوچتے، کوئی خیر و بھلائی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں نہیں کرتے۔ جس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، کہہ دیجئے پھر وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے موسیٰ لائے تھے علیہ السلام، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم متفرق اوراق میں نقل کرتے ہو، یعنی کتاب بنا کر اس کو رکھتے نہیں تھے کہ کتاب بن گئی تو ساروں کسی ایک کے ہاتھ لگ گئی تو سارا کچھ پڑھ لے گا، تو اس کو ورک کر کے رکھتے تھے، اس میں سے کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو۔ جو دل چاہتا تھا ایک ورک جو ہے نا بیچ میں سے نکال دیتے تھے، کہتے تھے نہیں یہ نہیں آج کل اپلیکیبل، نعوذ باللہ۔ اس میں سے کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو، اور اس کتاب کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا تھا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ کہہ دیجئے وہ اللہ نے نازل کی تھی، پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، وہ اپنی نکتہ چینیوں میں کھیلتے رہیں۔ انسان اگر نکتہ چینیوں کا عادی پڑ جائے نا، اس کو عادت پڑ جائے نکتہ چینیوں کی، تو اس کا ذہن بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے کیونکہ ٹھوس دلائل تو ہوتے نہیں ہیں، تو وہ بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر اور انہی کا ایشو بنائے رکھتا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ حق بات کی طرف اس کو آنا ہی نہ پڑے۔ اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہم نے اسے نازل کیا ہے، سبحان اللہ، اس کی پہلی خوبی کیا ہے؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، ہم نے نازل کیا ہے اس کو۔ پھر یہ کیا ہے؟ یہ مبارکن، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے۔ آپ اپنی زندگیوں میں برکتیں چاہتے ہیں، خیر و بھلائی کے خزانے چاہتے ہیں،
تو آپ اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس کو زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ اس رمضان میں بھی اور اس رمضان کے بعد باقی کے 11 مہینوں میں بھی کوئی دن نہ جائے کہ آپ اس کی تلاوت نہ کی ہو۔ ہر روز چاہے آپ ایک پیج کریں، چاہے آپ ایک رکوع کریں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کی عربی پڑھیں، عربی کی روانی کے لیے کوئی کورس کر لیں، سیکھیں، اس کو درست طور کے اوپر اور مزین کر کے پڑھنا سیکھیں، اس لیے کہ جتنا اس کو درست پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ یہ دل پر اثر بھی کرے گا۔ اس کو مکینیکل اور ریچول طریقے سے پڑھنا چھوڑ دیں ہم لوگ، تو یہ کتاب ہمارے لیے برکتوں کے خزانے کھول دے گی۔ اسلاف میں سے جو پیچھے جو گزر چکے بزرگان دین، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جتنا قرآن کو زیادہ اپنی زندگی میں شامل کیا، اتنی ہماری زندگی میں برکتیں آنی شروع ہو گئیں۔ پھر یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے آئی تھی، تورات کی، انجیل کی، تاکہ آپ ام القرا یعنی مکہ اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ ام القرا مکہ کو کہا گیا ہے۔ اس وقت بھی مکہ ایک بڑا کاسموپولیٹن سٹی تھا، یہاں پہ جگہ جگہ سے قافلے تجارت کے بھی آیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے ہر قبیلے کے بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، تو اس کی وجہ سے بھی مرکز جو ہے وہ یہی تھا، کعبہ کی وجہ سے بھی یہ مرکز تھا۔ تو ام القرا یعنی مکہ، اور جیوگرافیکلی آج بھی اگر آپ گلوب پہ دیکھیں تو یہ تمام دنیا کا سینٹر بنتا ہے، اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ اور آس پاس سے مراد ارد گرد کے قبائل بھی ہیں، اور پھر جیوگرافیکلی دیکھا جائے تو پوری دنیا مکہ کا ما حولہ ہے، اس کے ارد گرد ہے، ومن حولہا، وہ اس کا ارد گرد ہے ساری دنیا۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آخرت پر ایمان، قرآن اور نماز۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی، اور جس نے کہا کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی ہے۔ کاش آپ ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں، اور فرشتے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اس آیت سے عذاب قبر پر دلیل لی گئی ہے کہ اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، حالانکہ اس وقت تو انسان مر کے قبر میں جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتیں گھڑتے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو۔ یہی ہے نا انجام، کہ انسان اکیلا ہی دنیا میں آیا اور اکیلا ہی اللہ کے پاس پہنچے گا، سب رابطے کٹ جائیں گے۔ جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور ہم نے تمہیں جو کچھ عطا کیا تھا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ یہ کتنی بڑی ایک محرومی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بڑا کچھ دیا، اور اس کے پاس اپرچونٹی تھی کہ وہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے جائے وہاں پر، اور وہ سارا مال یہاں چھوڑ کر، آپ امیجن کریں کہ آپ نے ٹریول کیا ہے، آپ کہیں 7 سمندر پار آپ گئے ہیں، اور وہاں پہنچ کر آپ کہتے ہیں کہ ہو میرا تو سوٹ کیس گھر رہ گیا، وہ تو پاکستان میں رہ گیا، تو پھر آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اتنی سی، حالانکہ یہ اسباب کی دنیا ہے، آپ کچھ اور اپنا بندوبست کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کتنا اپسیٹ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم ایئرپورٹ سے گھر آ جاتے ہیں اور ہمارا سوٹ کیس ہمارے ساتھ نہیں آتا اور 2 گھنٹے بعد پہنچتا ہے، تو بھی کتنا انسان اپسیٹ اور کتنا انسیکیور رہتا ہے اتنی دیر، کتنی اینگزائٹی رہتی ہے اتنی دیر۔ اور یہاں یہ کہ سارا مال و متاع ہی انسان اسی فانی دنیا میں چھوڑ جائے، دوسروں کے استعمال کرنے کے لیے اور دوسروں کی عیاشی کے لیے چھوڑ جائے، اور اپنے ساتھ کچھ بھی نہ لے کر جائے، یہ کیسی بات ہے؟ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں صدقہ کیا، اور آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کچھ گوشت میں سے بچا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے دستی کے کچھ نہیں بچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دستی ہی تو نہیں بچی، باقی سب کچھ بچ گیا، یعنی وہ جو کچھ آپ نے دے دیا وہ آپ کے ساتھ جائے گا،
اور پھر وہاں جا کر وہ کتنے گنا ملٹی پلائی ہو کر آپ کو وہ ملے گا۔ اور کہاں یہ کہ انسان ہر چیز ادھر ہی چھوڑ جائے۔ اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے جن کی بابت تمہارا دعویٰ تھا کہ بے شک وہ تمہاری بندگی میں اللہ کے شریک ہیں۔ ان سے تمہارا تعلق یقیناً ٹوٹ گیا ہے اور وہ تم سے کھو گئے ہیں جنہیں تم اپنے معبود سمجھتے تھے۔ اگر وہ انسان تھے تو وہ تو اپنی قبروں میں پڑے ہوں گے کچھ عرصے کے بعد، اور اسی طرح سے اگر وہ کوئی لکڑی، پتھر، سورج، چاند، ستارے کوئی چیز تھی تو وہ ویسے ہی تمہارا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یہ ہے اللہ، چنانچہ تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ وہ صبح کی سپیدی نکالتا ہے اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا اور سورج اور چاند کو وقت کے حساب کا ذریعہ بنایا، یہ سب بہت زبردست خوب علم والے کا اندازہ ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ پاؤ۔ بے شک ہم نے اپنی آیتیں اہل علم کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ستاروں کی پیدائش کے متعلق قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ستاروں کی پیدائش کے 3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1، آسمان دنیا کی آرائش، اس کو خوبصورت بنانا۔ اگر یہ بالکل سادہ سیاہ آسمان بن جایا کرتا تو ہمارے لیے وحشت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے مزین کر دیا۔ کتنا خوبصورت ہوتے ہیں یہ ستارے نظر جب آتے ہیں ٹمٹماتے ہوئے۔ نمبر 2، ایک ایسا ہتھیار جیسے میزائل ہوتا ہے نا، ایک ایسا ہتھیار کہ جس سے شیاطین کو مار بھگایا جائے۔ اور نمبر 3، نیویگیشن کے لیے، علامات کے طور پر کہ مسافر ان سے اپنے راستے، اپنی منزل معلوم کر سکیں۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی بھی اس کے علاوہ ستاروں سے کوئی اور فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ غلطی پر ہے اور اپنی کوششوں کو ضائع کرتا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، چنانچہ ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک جائے امانت، یعنی ایک گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں اس دنیا میں، اور ایک وہ قبر کی جگہ الاٹ ہوئی بھی آپ کو کہ یہاں اس کی قبر بنے گی۔ بس ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے۔ ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات پیدا کی، پھر ہم نے ہری بھری کھیتیاں اگائیں جن سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفے سے پھل کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے جاتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مگر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا ہیں۔ یہ درخت جب پھل دینے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینے اور ان کے پکنے کی حالت کو دیکھ کر غور کرو، ساری باٹنی اس میں آ گئی ہے۔ کیسے ایک جو ہے وہ پودا پہلے وہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ 1 سال جو ہے اس پر پھول آ جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو پھول آتے ہیں وہی پھول جو ہے وہ فروٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات میں نے کچھ دن پہلے وہ دیکھا پستے کا درخت، اتنے خوبصورت پنک کلر کے اس کے فلاورز، اور کس طرح وائٹش اور پنکش سے اس کے فلاورز، اور کس طرح پھر وہ یہ ایک فروٹ کی شکل اختیار کرتے ہیں کہ جس کی شیل اتنی سخت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس پہ غور کیا کرو، یہ کون کرتا ہے؟ کیا یہ خود ہو رہا ہے؟ اگر یہ خود ہو رہا ہے تو کوئی ایک چیز تو خود کر کے دکھا دو۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ اسی نے تو انہیں پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے۔ وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ انسانی ذہن سے سمجھاتے ہیں، انسان کی اگزامپلز دے کر کہ جب بیوی ہی نہیں
تو پھر اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اس کی حقیقت کو، اللہ کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی۔ آج ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ تو چھپی ہوئی ایک خیانت، آنکھوں کا ایک اشارہ جو ہے اس کو بھی جج کر لیتا ہے، ایک جو انسان کے چہرے پر آئی ہوئی ناگواری کا احساس ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ پرسیو کرتے ہیں، کچھ بھی ان کو مس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین اور بہت باخبر ہے، نہایت باریک بین ہے، بہت باخبر ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے دلوں سے اٹھنے والا خیال ابھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی جان لیتے ہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں، چنانچہ جس نے بصیرت سے کام لیا تو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جو اندھا بنا رہا اس کا وبال اسی پر ہے، اور کہہ دیجئے میں تم پر محافظ نہیں ہوں۔ اور ہم آیات کو اسی طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم اس حقیقت کو واضح کر دیں، یہ حقیقت ان کے پر واضح ہو جائے کہ یہ باتیں کسی سے سیکھ کر آنے والی نہیں ہیں، یہ من جانب اللہ ہی ہو سکتی ہیں، یہ کسی اور انسان کا کلام، انسان کی تخلیق یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکین کی طرف دھیان نہ دیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں گالی مت دو، پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے کہ یہ ہمارے معبود کو گالی دے رہے ہیں، ہم ان کے معبود کو گالی دیں گے۔ تو ایک انتہائی وہ جو ایک خوبصورت اصول ہمیں بالکل ابتدا ہی میں دے دیا گیا نا قرآن کے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بھلے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے بات کیا کرو۔ انسان کی زبان چاہے وہ شدید ترین مخالف سے بھی بات کر رہا ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بات کرنی ہے، چاہے ڈیبیٹ کرنی ہے، آرگیومنٹ کرنی ہے، لیکن آسن طریقے سے کرنی ہے۔ کسی قسم کا وربل ابیوز جو ہے نا وہ دوسرے انسان کو کبھی بھی ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اپنے وعظوں میں اور اپنی تقریروں میں دوسروں کو گالیاں دینا یہ اسلام کا شعار نہیں ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس طرح کی سخت زبانی کی وجہ سے جو مخاطب ہے وہ واپسی مڑ کے کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ پھر ہم اس کو یعنی برداشت نہ کر سکیں۔ ہمارے اندر اس بات کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی اللہ کے بارے میں بری بات کہے، تو لہٰذا ان کو اس طرح مت پرووک کرو کہ وہ اللہ کے بارے میں نادانی میں بری باتیں کہنے لگیں۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل میں کشش پیدا کر دی ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہتے تھے۔ اور انہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس مخصوص نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں یہ بات کون سمجھائے کہ بے شک جب وہ نشانی آ جائے گی تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم اس طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں جس طرح یہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور اگر بے شک ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے اور ان سے مردے کلام کرتے اور ہم ان کی ہر مطلوبہ شے ان کے سامنے پیش کر دیتے
تو بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ایسا چاہتا تو اور بات تھی۔ اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین ہر نبی کے دشمن بنائے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے کان میں چکنی چپڑی باتیں ڈالتا رہتا ہے تاکہ اسے دھوکے میں رکھے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، چنانچہ آپ ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں اس کو رہنے دیجیے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین کا تو ہم جانتے ہیں کیونکہ شیطان تو ہے ہی جن، لیکن انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ قتادہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ جس طرح جنوں میں شیاطین ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میرے اوپر انسانوں کے شیاطین جنوں کے شیاطین سے زیادہ سخت ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں تعوذ پڑھتا ہوں تو جنوں کے شیاطین تو مجھ سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن انسانوں کا شیطان برملا میرے پاس آ کر نافرمانیوں کی طرف مجھے گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ تو ہم اپنی حفاظت کی دعائیں پڑھتے ہیں، شیطان دور ہو جاتا ہے، اس کے وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ہماری وہ حفاظت کی اور معوذتین کی ایک پھونک کافی ہو جاتی ہے اور اس کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اصل چیز جو ہمیں زیادہ تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے وہ وہ انسان ہمارے ارد گرد کے ہیں کہ وہ دوست کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی رشتہ دار کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، کہ جو لگاتار نیگ کرتے رہتے ہیں، لگاتار برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اکساتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں جس کو ہم پیئر پریشر بھی کہتے ہیں، پیئر پریشر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے بچوں کے ڈرگز میں مبتلا ہو جانے کا یا کوئی بھی غلط کام کر لینے کا۔ تو وہ تو پھر اپنے پیارے بھی ہوتے ہیں نا، بعض اوقات آپ کو بہت وہ عزیز لوگ ہوتے ہیں اور وہ آپ کو اکسا رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیاطین جنات اور انسان جو شیاطین ہیں ان سب سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ابو طالب کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا کہ چچا جان آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو میں قیامت کے دن اس کو بطور دلیل پیش کر سکوں گا۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہنے لگے کہ ابو طالب کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے، اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی بات دہراتے رہے اور وہ دونوں بھی سامنے بار بار اپنی بات دہراتے رہے، اور آخر کار ابو طالب کے منہ سے جو آخری کلمہ نکلا وہ یہی تھا کہ میں عبد المطلب کی ملت پر مرتا ہوں۔ تو لہٰذا انسان کو اپنی کمپنی پر ضرور غور رکھنا چاہیے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، چنانچہ آپ ان لوگوں کو اور جو کچھ جھوٹ یہ گھڑ رہے ہیں اس کو رہنے دیجیے، اور تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اس جھوٹ کو پسند کرتے رہیں اور وہ جو برے کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ کہہ دیجئے کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم تلاش کروں؟ آپ دیکھیں کہ ہم نے کسی ایک کو تو حاکم بنانا ہی بنانا ہے، یہ سرویچوڈ تو ہے ہی ہے، چاہے یہ ہمارے اپنے نفس کا ہو۔ ہم کہیں کہ ہم اپنے نفس ہی سے پوچھ لیتے ہیں، ہم اپنے آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں ہم نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور ہم اپنے نفس کو الہ بنا لیں اور وہ جو کہے، جس طرف کو وہ لے جانا چاہے، جو خواہش وہ اپنی پوری کرنا چاہے وہ ہم پوری کرتے رہیں اور اسی کو الہ بنا لیں۔ یا ہم معاشرے کو بنا لیتے ہیں حاکم، یا ہم کسی انسان کو بنا لیتے ہیں اور اسی کی خواہشات کے مطابق ہم چلتے رہتے ہیں، اسی سے ہم پوچھتے رہتے ہیں کہ بتاؤ مجھے ایسے کرنا چاہیے یا مجھے ویسے کرنا چاہیے، اور اس طرح ہر وقت انسان ڈبل مائنڈڈ رہتا ہے، کنفیوژن کا شکار رہتا ہے، ایک کام کرتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ اوہو مجھے تو فلاں نے یہ مشورہ دیا تھا، میں نے یہ کیوں کر دیا، میں نے وہ کیوں کر دیا، کسی بات پر کبھی اس کو پھر سکون آتا ہی نہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کے سوا کسی اور کو حکم بناتے ہیں، کسی اور کو حاکم تلاش کرتے ہیں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب تفصیل سے نازل کی، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی
وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، اور آپ کے رب کی بات صدق اور عدل میں مکمل ہے۔ اللہ کی بات سب سے زیادہ سچی اور سب سے زیادہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ اس کی باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت کریں، یہ ایک بہت بڑی ہمیں حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ ہم عموماً اکثریت سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ سبھی لوگ یہ کرتے ہیں، سبھی لوگ تو آج کل سود کھا رہے ہیں، کون بچا ہوا ہے سود سے؟ سبھی لوگ تو جھوٹ بول کے اپنے کام نکال لیتے ہیں، آج کل تو جھوٹ کے بغیر کوئی کام ہی نہیں چلتا۔ سبھی لوگ تو یہ غلط کرتے ہیں، سبھی لوگ تو وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت کریں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ اکثریت تو اتھارٹی نہیں ہوتی، یہ جو نعرہ ہے میجورٹی از اتھارٹی، یہ غلط نعرہ ہے۔ میجورٹی کو اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے، اور میجورٹی اگر جاہل عوام ہے اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا فائدہ کس میں ہے اور میرا نقصان کس میں ہے، تو وہ آپ کو دنیاوی لحاظ سے بھی صحیح نہیں بتا سکتے، تو اللہ کی راہ سے تو آپ کو ضرور ہی بہکائیں گے۔ اور وہ اپنے گمان کے سوا کسی بات کی پیروی نہیں کرتے، اور وہ تیر تکے کی باتیں ہی کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ چنانچہ تم اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا، یہ مسلمان اب یہ کہتے ہیں کہ جس جانور کو ہم خود مارتے ہیں تو وہ تو کھایا جا سکتا ہے، اور جو کہیں بیمار ہو کے یا کہیں گر کے مر گیا تو اس کو کہتے ہیں کہ مردار ہے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا جانا چاہیے، اور وہ سلوٹر بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوا ہونا چاہیے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس حلال جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے ان سب جانوروں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کیے ہیں، مگر جسے تم کھانے پر مجبور ہو جاؤ تو وہ بھی حلال ہیں۔ اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات سے بغیر علم کے دوسروں کو بہکاتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ایک زندگی کا اصول بنا لینا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ کوئی بھی بات اگر کرتا ہے تو اس کو کہیں کہ کوئی علم کے ایک دلیل لے کر آؤ، کوئی علمی دلیل لے کر آؤ، علمی گفتگو کرو۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ اگر کوئی دلیل قرآن میں موجود نہیں ہے، حدیث میں موجود نہیں ہے، اور پھر اس سے اگلی جو نسلیں ہیں صحابہ کرام انہوں نے وہ کام نہیں کیا ہے، تو پھر وہ کام دین میں آج ایڈ کیسے ہو سکتا ہے، یا وہ کام جو ہے وہ اس کو حرام کے لیول پر کوئی بات کیسے کہی جا سکتی ہے جبکہ اس کا قرآن و سنت میں اور صحابہ کرام کے لیول پر کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ وہ جانور کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، تو اس میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا، اے اللہ تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق بیان کر دیا، میرا رزق کہاں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جس چیز پر میرا نام نہ لیا گیا ہو وہ تیرا رزق ہے۔ تو بہت زیادہ تاکید اپنے بچوں کو بھی کرتے رہنا چاہیے، اور خود بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، پھر اسی طرح سے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، اور اگر کھانے سے پہلے انسان بھول جائے تو بسم اللہ ہی اولہی و آخری جو ہے، اولہ و آخرہ یا فی اولہی و آخری، یہ مختلف وہ ملتے ہیں، تو یہ ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اور تم کھلے اور چھپے گناہ چھوڑ دو، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ جو سامنے نظر آتے ہیں، اور اسی طرح سے باطنی گناہ جو انسان کے دل میں ہیں۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ ناگوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہوں گے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کاموں سے پرہیز کرو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، گناہ وہ ہوتا ہے جس میں نہ تو نفس کو سکون ملتا ہے اور نہ دل کو اطمینان، اگرچہ فتویٰ دینے والے فتویٰ دیتے رہیں۔ اور تم کھلے اور چھپے سب گناہ چھوڑ دینے چاہیے۔ گناہ از ناٹ ورتھ اٹ۔ اللہ کی نافرمانی کر کے تھوڑی سی دیر کے لیے لذت اٹھا لینا از ڈیفینیٹلی ناٹ ورتھ اٹ۔ تو تم کھلے اور چھپے گناہ چھوڑ دو، زندگی اچھی سی گزر جائے گی۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ ہم گناہ کریں گے تو زندگی میں لذت ہوگی، ہرگز نہیں۔ گناہ تو ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ جب ہم فطرت کے خلاف جاتے ہیں تو ہم سکون نہیں پا سکتے۔ بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو ان عملوں کی جلد سزا ملے گی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اور تم اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو، کیونکہ یہ کھانا یقیناً نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے ذہنوں میں شبہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم بھی ضرور مشرک ہوگے۔ کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنایا، وہ اس کی روشنی میں لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہے، ان سے نکلنے والا نہیں؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کاموں میں کشش رکھی گئی ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں نور ہدایت ہے نا، اس کو پوری شرح صدر ہوتی ہے کہ میرا کام ٹھیک ہے، میں بالکل ٹھیک راستے پر ہوں۔ میں نے جو اپنے میں نے اگر کوئی شادی بیاہ کرنا ہے تو مجھے اس میں کیا کرنا ہے، میرے گھر خدا نخواستہ اگر کوئی موت واقع ہو گئی ہے تو میں نے اس میں کس طرح سے کرنا ہے، میرا کیا طریقہ ہوگا، اور پھر اسی طرح سے میں نے کہیں اگر جانا ہے میں نے کس حلیے میں جانا ہے، چاہے ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہو، اس انسان کے ساتھ اس کے اپنے دل میں جو روشنی ہوتی ہے اس کے تھرو اس کے اپنے معیارات ہوتے ہیں، انہی پر وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، کسی سے وہ ڈرتا نہیں ہے، کسی کے او میں نہیں آتا، کہیں وہ اپولوجیٹک نہیں ہوتا، کہیں وہ گھبراتا نہیں، کہیں وہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل میں اس کی آنکھوں میں وہ نور ہے کہ جس سے وہ سب کچھ کلیئرلی دیکھ رہا ہے۔ اس کو نظر آ رہا ہے کہ دوسرے لوگ چاہے میجورٹی میں ہیں، چاہے برائی سیلاب کی طرح اور اوپر اٹھنے والے وہ جھاگ کی طرح اتنی ابھری ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی اس کو اس کے تھرو اینڈ تھرو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس برائی کو میں نے اپنے اندر داخل نہیں ہونے دینا، میں نے اپنے گھر میں یہ چیز داخل نہیں ہونے دینی، چاہے ساری دنیا جو مرضی کہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے اس نور کا جس کی روشنی میں انسان چلتا ہے، جو اللہ نے انسان کو دیا ہوتا ہے، اور اس نور سے مراد قرآن، نور ہدایت۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ اس بستی میں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں، اور وہ اپنے آپ ہی سے مکر و فریب کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ایسی ہی چیز خود ہمیں دی جائے جیسی رسولوں کو دی گئی۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے۔ سبحان اللہ، اللہ کے سوا بھی کوئی جان سکتا ہے، اور جس چیز میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں بحیثیت رسول، فزیکلی، ایموشنلی، مینٹلی، فائنینشلی، کیا کوئی اور انسان یہ سب چیزیں کر سکتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخر میں جب اسلام عروج پر پہنچ گیا اور اسلام کے ساتھ دنیاوی فوائد اور حکمرانی بھی ایسوسیٹ ہونے لگی تو کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور ان کا مطمع نظر صرف کیا تھا؟ مسیلمہ کذاب نے اپنے خط میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لکھا تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ شریک کیا گیا ہے، آدھی آپ کی ہے حصہ حکمرانی کا اور آدھا جو ہے نا وہ میرا ہے، بس حکمرانی۔ نبوت صرف حکمرانی تو نہیں ہے،
نبوت تو وہ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اقدار ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو دیے، اور اللہ کو پتا ہے کہ اس نے رسالت کس کو دینی ہے، وہ کسی نااہل کو نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ نہیں دینے لگے۔ لہٰذا ہمیں کیوں اعتراض ہو، کسی کو کیوں اعتراض ہو؟ جن لوگوں نے جرم کیے انہیں جلد ہی اللہ کے ہاں ذلت ملے گی، اور اس مکر و فریب کی وجہ سے شدید عذاب ہوگا جو وہ کرتے رہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، چنانچہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اس مفہوم کو حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ تو دین کا فہم حاصل ہو جاتا ہے تو سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، اسلام پسند آ جاتا ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ زندگی پھر انسان گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس کو کوفت ہوتی ہے کچھ اور سوچ کر بھی کہ میری طریقہ زندگی جو ہے وہ اسلام کے علاوہ کوئی اور ہو کیسے سکتا ہے۔ اور اسلام اس کی زندگی میں ہر ایک ایسپیکٹ میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے کھانے پینے میں، اس کے سونے جاگنے میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کی گفتگو کے آداب میں، اس کے تزکیہ نفس میں، اس کے محاسبہ نفس میں، ہر چیز میں اسلام داخل ہو جاتا ہے، اور وہ کھلے دل کے ساتھ ہر زندگی کے ایسپیکٹ میں اسلام کو ویلکم کرتا ہے۔ اور پھر اسلام کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں ان کے ذریعے سے جب وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، ان کے ذریعے سے جب وہ اپنا تزکیہ کرتا ہے، تو بڑے کھلے دل سے وہ مانتا ہے کہ میرے اندر تو یہ برائی ہے، میرے اندر تو یہ کمزوری ہے، میرے اندر یہ عیب ہے، یہ خامی ہے۔ یہ ہے اسلام کے لیے سینہ کھلا ہوا ہونا۔ اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ ذریعہ آمدن ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اس ذریعہ آمدن کو، وہ اس آنے والے پیسے کو جب وہ نہیں آتا تو سکون محسوس کرتا ہے، اس کے پیسے نہ آنے سے اس کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہے اسلام کے لیے سینہ کھلنا۔ اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو، اسی طرح اللہ ان لوگوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک بڑی ایک لطیف بات ہے کہ جتنا آپ ہائر آلٹیچیوڈ پہ جاتے ہیں نا تو اوپر آکسیجن کم ہوتی ہے، تو بریدنگ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اور سینہ گھٹتا ہے، تنگ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ماؤنٹینئرز جو K2 وغیرہ اوپر جاتے ہیں نا تو آکسیجن ٹینکس اپنے اتنے بڑے بڑے ساتھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اوپر ایئر تھن ہوتی ہے اور آکسیجن جو ہے وہ نہیں ہوتی، تو وہ آکسیجن ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ تو وہ جو کیفیت ہے وہ طاری ہوتی ہے اس انسان پر کہ جس کو اللہ نے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ جب وہ اللہ کی باتیں سنتا ہے تو اس کا سینہ ایسے گھٹتا ہے کہ جیسے اس کو سانس نہیں آ رہی، اس کو آکسیجن نہیں مل رہی۔ اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، اور وہ ان کے کاموں کی وجہ سے ان کا دوست ہے جو وہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ دوست بنتے ہیں کاموں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے۔ اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا کہ اے جنوں کے گروہ، تم نے انسانوں میں سے بہت زیادہ گمراہ کیے تھے، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اس میعاد کو پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر ان کاموں کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں جو وہ کرتے رہے۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ وہ تم سے میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں تمہاری اس آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ تب وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ یہ رسول اس لیے بھیجے گئے کہ آپ کا رب بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں، جبکہ ان کے باشندے غافل ہوں، اور ہر ایک کے لیے ان اعمال کی وجہ سے درجے ہیں جو انہوں نے کیے،
اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ ہر ایک کے درجات ہیں، جنت کے 100 درجات ہیں یا اس سے بھی زیادہ درجات ہیں، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجات ملیں گے، اور ہر ایک جو ہے وہ اپنے اعمال کے مطابق جنت کے کسی نہ کسی درجے میں ہوگا۔ نچلے درجے والے اوپر کے درجے والے کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے ہم زمین والے آج ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو اپنے اعمال ایسے بڑھائیں کہ اللہ تعالی ہمیں سب سے بڑا درجہ، سب سے اونچا درجہ جنت کا، جنت الفردوس عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ وہ اعلیٰ ترین وہ ہے، اور اس کا چھت جو ہے وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے جنت کا، اور اس کا چھت جو ہے وہ رحمان کا عرش ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں بھی پھوٹتی ہیں۔ یعنی اعلیٰ ترین جنت اللہ سے مانگیں۔ اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جنہیں چاہے جانشین بنا دے، جیسے اس نے تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ریموو کر دے گا، اور کبھی تو کر ہی دے گا نا، اور کسی طریقے سے نہ اللہ تعالیٰ ریموو کرے دنیا میں تو موت تو آنی ہی آنی ہے نا۔ تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم ہی سے اپنا کوئی کام لے لے، اللہ تعالیٰ ہم سے خدمت لے لے اور ہمیں تبدیل نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہلاک ہی ہو جائیں اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی سستی اور لتھارجی کی وجہ سے۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم عاجز کرنے والے نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں، چنانچہ جلد ہی تم جان لو گے کہ کس شخص کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے، اور بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور انہوں نے اس میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ ٹھہرایا جو اس نے کھیتی اور چوپایوں کی شکل میں پیدا کیا، پھر اپنے خیال کے مطابق کہنے لگے یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے دیوتاؤں کے لیے ہے۔ یعنی اپنی زمینی پیداوار، مال مویشی میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے نکالتے اور کچھ اپنے خود ساختہ معبودوں کے لیے نکالتے۔ اب اللہ کا جو حصہ تھا نا، اس کو مہمانوں، فقراء، صلہ رحمی پر خرچ کرتے، اور بتوں کا جو حصہ ہے وہ بتوں کے مجاور اور ان کی ضروریات پر خرچ کرتے۔ چنانچہ ان کے دیوتاؤں کا جو حصہ ہے وہ تو اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے دیوتاؤں کے پاس پہنچتا ہے۔ کس قدر برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر کبھی پیداوار جو ہے وہ کم ہو جاتی تو بتوں کا حصہ کم نہیں کرتے تھے، اللہ کے حصے میں سے کم کر کے بتوں کے حصے میں شامل کر دیتے تھے۔ کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ وہ بتوں کے حصے میں سے نکال کر تو اللہ کے حصے میں ڈالیں تاکہ فقراء اور مساکین کو زیادہ ملے۔ کہتے تھے اللہ تو غنی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے۔ انتہائی پراگندہ ان کی سوچیں تھیں، اور کبھی یہ کسی بت کو خوش کر رہے ہوتے تھے، کبھی کسی کو۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے دیوتاؤں نے ان کی اولاد کا قتل پسندیدہ بنا رکھا ہے۔ قتل اولاد، چاہے وہ ابارشن کی شکل میں ہو، چاہے وہ بچی پیدا ہو تو اس کا گلا گھونٹ دیتے تھے ان میں سے بعض قبائل۔ مجھے کچھ دن پہلے کسی نے بتایا کہ ادھر ہمارے ملک میں ایک ایسا قبیلہ ہے، رہا ہے کہ جو یعنی ان خاتون کی جو گریٹ گرینڈ مدر تھیں، شی واز دا فرسٹ گرل ان دا فیملی کہ جو زندہ رکھی گئی تھی، ورنہ وہ کہتی ہیں کہ ایک چاندی کا پیالہ اور اس کے اندر زہر ڈال کے تو وہ رکھا ہوتا تھا پاس، اور لڑکی پیدا ہوتی تھی تو چاندی کی چمچ کے ساتھ وہ زہر جو ہے اس بچی کو چٹا دیا جاتا تھا، اور وہ وہیں وہ فوت ہو جاتی تھی۔ اس طرح لڑکیوں کو وہ مار دیا کرتے تھے کہ ہمارے خاندان میں لڑکیاں نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ ایک جنرل ڈس لائک لڑکیوں کے پیدا ہونے کی وہی غلط بات ہے، لیکن کہاں یہ کہ وہ پیدا ہوئی، اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا اور پھر انسان اس کو قتل کر دے۔ اور یہ سارا کچھ ان کے دیوتاؤں نے قتل اولاد پسندیدہ ان کے لیے بنایا تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کے لیے ان کا دین مشکوک بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے۔ چنانچہ انہیں اور ان کے جھوٹ کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے جو وہ گھڑتے ہیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور اپنے جھوٹے خیال کے مطابق انہوں نے کہا یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہیں،
انہیں بس وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں، اور بعض چوپائے ہیں جن کی پشت پر سواری حرام کر دی گئی، اور بعض چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں پڑھتے، یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے کرتے ہیں، وہ جلد ہی انہیں اس جھوٹ کی سزا دے گا جو وہ گھڑتے رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، ان حرام کیے ہوئے چوپایوں کے پیٹ میں جو بچہ ہو وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، یعنی اگر سپیریئر رزق ہے تو مردوں کے لیے ہے صرف، اور اگر وہ مردہ ہو تو مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہیں۔ جلد ہی اللہ انہیں اس طرح خود ہی حلال اور حرام طے کرنے کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑا حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ایک خود ساختہ یہ جو ہوتے ہیں نا کہ یہ فلاں کھا سکتا ہے اور فلاں نہیں کھا سکتا، ہمارے ہاں بھی اس طرح کی کچھ رسمیں اور کچھ چیزیں ہیں کہ یہ کھیر ہے تو یہ عورتیں کھا سکتی ہیں اور مرد نہیں کھا سکتے شاید، اور اسی طرح سے بہت سی اور بھی جو مشرکانہ جو سوچ رکھنے والی جو رسم و رواج ہے وہ ہمارے ہاں بھی رائج ہے، اور اس سب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کوئی بھی چیز حلال اور حرام تب ہوتی ہے جب اللہ یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حلال حرام قرار دیں گے۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اپنی اولاد کو علم کے بغیر بے وقوفی سے قتل کیا، اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا اللہ پر جھوٹ باندھ کر اسے حرام ٹھہرا لیا، بے شک وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چڑھائے ہوئے، یعنی انگوروں کی کچھ بیلیں ہوتی ہیں جو کہ ایسے وہ ان کے لیے وہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ڈنڈے سے، اور ان کے اوپر وہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے ساری گریپ وائن، اور اسی طرح سے بعض جو ہوتے ہیں وہ ویسے چڑھ رہے ہوتے ہیں، کئی درخت ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ورائٹی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اور کھجور اور فصلیں پیدا کی، ان کے پھل مزے میں مختلف ہیں، اور زیتون اور انار پیدا کیے، ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی، ان کا پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں، اور ان کی کٹائی اور چنائی کے دن اس اللہ کا حق دے دیا کرو اور فضول خرچی نہ کرو، یعنی جو فصلیں جن کے اوپر عشر لگتا ہے ان کا اسی دن عشر جو ہے وہ ادا کر دینا چاہیے، اور فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ اسراف حد سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں، اور اسراف کسی بھی چیز میں پسندیدہ نہیں، حتیٰ کہ صدقہ و خیرات دینے میں بھی پسندیدہ نہیں۔ ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پیدا کیے اس نے چوپایوں میں سے بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے ہوئے پست قد۔ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اپنی مرضی سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لینا یا حرام کو حلال کر لینا، یہ شیطان ہی کی پیروی ہے۔ یہ 8 قسمیں پیدا کی ہیں، 2 بھیڑ میں سے اور 2 بکری میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا اس اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادہ، یا وہ بچے جو دونوں مادہ کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور 2 اونٹ میں سے اور 2 گائے میں سے ہیں۔ کہہ دیجئے، کیا اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادہ، یا وہ بچے جو دونوں مادہ کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں یہ تاکیدی حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میری طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر جو اسے کھائے حرام ہو، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا وہ فسق ہو کہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا، اور گائے اور بکری میں سے ان پر ان کی چربی حرام کی تھی،
سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھوں یا آنتوں کے ساتھ لگی ہو یا ہڈی کے ساتھ لگی ہو۔ یہ سزا ہم نے انہیں ان کی سرکشی کے باعث دی تھی، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ کوئی بھی جانور، کوئی بھی اللہ کی نعمت، اس کو اسی طرح استعمال کرنا چاہیے جس طرح سے کہ جس مقصد کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ وہ اگر کھانے کے لیے حلال ہیں تو ان کو حرام کر دینا زیادتی ہے، اگر وہ حرام ہے تو ان کو حلال کر دینا زیادتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک بڑی دلچسپ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا کہ بھیڑیا ایک بکری لے بھاگا۔ چرواہے کے بھیڑیے کا تعقب کرنے پر بھیڑیا بولا، قیامت کے قریب درندوں سے ان بکریوں کی حفاظت کون کرے گا جبکہ اس دن میرے سوا کوئی چرواہا نہ ہوگا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص بیل پر سامان لادے لیے جا رہا تھا۔ بیل نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہا، مجھے اس بار برداری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لوگ حیرت سے بولے، سبحان اللہ، جانور بھی باتیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر میں ایمان لایا اور ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان لائے کہ بیل بولا۔ اور اسی طرح سے ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ عہد نبوی میں بھی مدینے کے نواح میں ایک بھیڑیے نے ایک چرواہے سے گفتگو کی تھی۔ بہرحال یہ ان جانوروں کی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم نہیں جانتے اور جو ہمیں بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائیں، اور لب لباب بات کا یہ ہے کہ ان کے استعمال میں ان کو اسی طرح سے استعمال کرنا چاہیے جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور جن جن مقاصد کے لیے ان کو تخلیق کیا گیا ہے۔ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جاتا۔ جن لوگوں نے شرک کیا وہ جلد ہی کہیں گے، اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے۔ یعنی اللہ کا ذمہ، نعوذ باللہ، جس طرح سے شیطان نے لگایا، نہ تو آدم کو بناتا، نہ مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اور نہ ہی میں انکار کر کے تو راندہ درگاہ ہوتا۔ تو اسی طرح سے انسانوں میں سے بھی جو ہٹ دھرم ہیں اور جو اپنی ذہن کی کھڑکیاں نہیں کھولتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے، اللہ بچا لے ہمیں پھر، اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو۔ تم تو گمان ہی کی پیروی کرتے ہو اور تم تیر تکے ہی سے کام لیتے ہو۔ کہہ دیجئے پھر مضبوط دلیل تو اللہ ہی کی ہے، لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہہ دیجئے تم اپنے گواہ لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ گواہی دیں تو بھی آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور نہ ان لوگوں کی پیروی کریں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یعنی یہ خود سے ہاذا حلال و ہاذا حرام والا سلسلہ جو ہے نا، یہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں دیکھو کہ کیا چیز تمہارے اوپر حرام ہے اور کیا حلال۔ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوں، اور کسی ایسی جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہو، سوائے اس کے جس کا قتل برحق ہو۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ کیسی خوبصورت، کیسی مکمل ہدایات جو ہے نا وہ ہمیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے شرک نہ کرو، پھر اللہ کے اپنے حق کے بعد پہلا حق انسانوں میں سے انسان کے اوپر اس کے والدین کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ بچے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، یہ تو ایک ان پلانڈ تھا تو اس کا ابارشن کرا دیا جائے، نعوذ باللہ۔ ہم رزق دے رہے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح سے
فواہش کے قریب بھی نہ جاؤ، نہ کھلی ہوئی نہ چھپے ہوئے۔ فحش جو ہے یہ ایک کبیرہ گناہ ایسے کہ جو دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس طرح کی کوئی سین، اس طرح کی کوئی موویز، اس طرح کی کوئی ویڈیوز جو کہ اخلاق اور حیا سوز ہوں تو وہ فحش میں آتی ہیں، ولگیرٹی فحش میں آتی ہے، اور اسی طرح سے بخل بھی فحش میں آتا ہے کہ انسان دیکھ رہا ہے کہ ارد گرد لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور وہ اپنے مال میں سے کچھ بھی نہیں نکالتا۔ پھر اسی طرح سے ہر ایسا بڑا گناہ جو دوسروں پر بری طرح سے اثر انداز ہوتا ہے وہ فحش ہوتا ہے۔ تو فحش کا جو ظاہری اعمال ہیں، ولگیرٹی پھیلانا، نیوڈیٹی پھیلانا، تشیع الفاحشہ کرنا، فحش کی اشاعت کرنا، ایسے میگزینز اور اس طرح کے لٹریچر کی ترویج کرنا، تو یہ ظاہری فواہش میں سے ہے۔ اسی طرح سے وما بطن، جو اندر ہے، دل کے اندر کی سوچیں، فحش کی پسندیدگی، ان سب چیزوں کو چھوڑ دو۔ اور پھر فرمایا کہ کسی بھی جان کو حق کے علاوہ قتل نہ کرو، یعنی اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے واپسی میں وہ قتل ہوگا تو وہ بھی عدالت فیصلہ کرے گی۔ تو یہ قتل ناحق جو ہے، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا، بہت بڑا گناہ ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ساری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی تاکید کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو۔ اور وہ سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک یتیم کی کفالت ہو رہی ہے تو آپ اس کے مال کی حفاظت کریں۔ ہاں، جتنا اس کی ضرورت ہے اتنا مال نکال کر آپ اپنے مال میں مکس کر سکتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کا ایک کپ اور ایک پلیٹ اور ایک اس کی چھوٹی سی کھانے کی جو روٹی ہے وہ بھی الگ اس کے پیسوں سے پک رہی ہو، یہ تو امپریکٹیکل بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ امپریکٹیکل احکامات نہیں دیتے، یہ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ آئے ہیں، لیکن اتنا ہی نکالو جتنا اس بچے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کو انویسٹ کرو، اس کے مال کی حفاظت کرو، وہ بڑا ہو تو اس کا مال اس کے حوالے کرو یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بڑا ہو تو آپ اس کو کہیں کہ تمہارا مال تو سارے کا سارا لگ چکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک کہ وہ اس کی امداد سے بے پرواہ نہیں ہو جاتا، یعنی خود کمانے لگ جاتا ہے، تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور تم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ناپ تول جو ہے اس میں کمی، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ نازل کی ہے قرآن حکیم میں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو کہ جب لیتے ہیں تو پورا بھر کے لیتے ہیں پیمانہ، اور جب دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ یعنی ان کے لینے اور دینے کے پیمانے فرق ہیں۔ اپنے ساتھ تو دھوکہ وہ برداشت ہی نہیں کرتے، لیکن دوسروں کے ساتھ جب ان کا دل چاہتا ہے وہ دھوکہ کر لیتے ہیں، جب ان کو موقع ملتا ہے وہ ملاوٹ کر لیں گے، دال ہے تو اس میں کنکر ملا دیں گے، مرچیں ہیں تو اس میں لال رنگ ملا دیں گے۔ تو یہ ناپ اور تول کی کمی جو ہے، اس سے پوری کی پوری ایک قوم ہلاک ہوئی تھی شعیب علیہ السلام کی۔ تو وہ ایسی تجارت کہ جس میں کم نفع ہو لیکن وہ پیور خالص آپ اس کو آپ چیز دے رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں، وہ کم نفع ہی جو ہے وہ زیادہ بابرکت ہے بنسبت اس زیادہ نفع کے جو ملاوٹ کر کے دودھ میں پانی ملا کر حاصل کیا گیا ہو۔ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم ایک اوپینین رکھتے ہوتے ہیں، ایک رائے رکھتے ہوتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص کی بھی یہ رائے ہے جو کہ جس سے ہماری کوئی فرکشن ہے اور ہمیں اس سے کوئی اختلاف ہے، تو ہم ایک دم اپنی رائے بدل کر اس انسان کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جس انسان کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ یہ مجھے پسند نہیں ہے تو میں نے پھر اس بات کی بھی مخالفت کرنی ہے۔ یہ آسان نہیں ہے انصاف کرنا، لیکن اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ موتیوں اور نور کے ممبروں پر ہوں گے وہ لوگ جو انصاف کرتے ہیں۔ تو کوئی بات کہیں تو انصاف سے کام لیں، اس میں اپنے ذاتی باعث پریجڈس مت لائیں کہ میں فلاں کے بارے میں کیسے انصاف سے بات کر سکتے ہوں،
بعض لوگ ہوتے ہیں ایک بات کر رہے ہوتے ہیں اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بھی اس میں انوالوڈ ہے تو ان کے چہرے کے تاثرات چینج ہو جاتے ہیں، حالانکہ بات وہی ہوتی ہے۔ اگرچہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہو اور تم اللہ کا عہد پورا کرو، وعدوں کو پورا کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے تو اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور یقیناً یہ میرا راستہ ہے۔ میرا راستہ سے مراد، ہاذا سے مراد قرآن مجید، اسلام، توحید، رسالت، اور یقیناً یہ میرا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو، اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے کتاب دی کہ جو شخص اچھے کام کرے اس پر ہماری نعمتیں پوری ہوں، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، اور یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور یہ قرآن وَهَذَا کتابٌ، اور یہ کتاب انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، مبارکن، بڑی بابرکت ہے، سبحان اللہ، فاتبعوہ، تو اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم قرآن کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت قرآن کے تھرو آتی ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ یہ نیت بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھ پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اللہ سے ڈرتے رہیں اور اللہ سے ڈر کے اس کتاب کے اوپر غور و فکر کریں، اپنے لیے عملی نکات نکالیں، ان پر عمل پیرا ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں آئیں گی۔ تاکہ تم یہ نہ کہو کہ صرف ہم سے پہلے دو گروہوں یہود و نصارہ پر کتاب نازل کی گئی تھی، اور بے شک ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا تم یہ نہ کہو کہ اگر بے شک ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ضرور ان سے زیادہ ہدایت حاصل کرتے، چنانچہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، یعنی حجت تمام ہو گئی ہے۔ کوئی قرآن آنے کے بعد اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں ہدایت نہیں آئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے، ھذا بیان للناس، تمام انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجا ہے، تو لہٰذا تمام انسانیت پر حجت تمام ہوئی ہے۔ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑا؟ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں جلد ہم سخت عذاب کی شکل میں سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ حق سے منہ موڑتے ہیں۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو، مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو اور فقر سے بھی ڈرتے ہو، اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جان جب حلق تک آ جائے تو کہنے لگو کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو چکا۔ تو لہٰذا چاہے قیامت اور چاہے انسان کی اپنی موت، اس وقت کا انتظار نہ کریں، اس لیے کہ اس وقت تو پھر یہ جو نیکیاں ہیں ان کی کوئی سگنیفیکنس ہی نہیں رہ جائے گی، ان کا کوئی وزن ہی نہیں رہ جائے گا۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو گروپس بن جاتے ہیں، ٹولیاں بن جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے مخالفت میں حد سے گزر جاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے
کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ انہیں ان کاموں سے آگاہ کرے گا جو وہ کرتے رہے تھے۔ جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا، اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا تو اسے بس اس کے برابر ہی سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، صحیح اعلیٰ اقدار کے حامل دین کی۔ سبحان اللہ، کتنا آنریبل، کتنا نوبل، کتنا باوقار ہمارا دین ہے۔ ایک رب کے پرستار ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ ایک رب کے پرستار، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے محبت ہونی چاہیے۔ ہمیں ہمارے جذبات کے اندر توحید ہونی چاہیے کہ یا اللہ شکر ہے کہ تو ایک ہے، یا اللہ میں شکر کرتی ہوں کہ تو بس ایک ہی ہے، اور مجھے تجھ سے محبت ہے کیونکہ تو ایک ہے، تو یونیک ہے، تو اکیلا ہے، تو واحد ہے، تو منفرد ہے، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں الہ۔ مجھے تو صرف ایک الہ کو خوش کرنا ہے، مجھے صرف ایک رب کی رضا حاصل کرنی ہے۔ کہہ دیجئے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ توحید سے جب محبت ہو جاتی ہے نا، تو یہ آٹومیٹکلی یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کی زندگی، موت، اس کی عبادات، اس کی قربانیاں، نمازیں، روزے، ہر چیز اس کی اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، نماز اور قربانی تو ہم اللہ کے لیے کر لیتے ہیں، لیکن زندگی اور موت ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی ہے۔ زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے، زندگی کی روٹینز ہماری مرضی سے ہوں گی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا جب اللہ کے لیے ہوگا تو پھر ہمارا یہ دعویٰ جو ہے، یہ قرآن میں جو تلاوت ہم کرتے ہیں اس آیت کی، تب پورا ہوگا جب زندگی کا ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوگا۔ یہ نہیں کہ انسان چپ کر کے اپنی نظریں جو ہے نا وہ ایک طرف سے بند کر لے اور کہے کہ نہیں، یہ جھوٹ تو اب مجھے بولنا ہی ہے، یہ حرام تو اب مجھے کھانا ہی ہے۔ چھوڑ دے انسان، ہر چیز چھوڑ دے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب توحید دل میں سما جائے گی، توحید کی محبت دل میں سما جائے گی، توحید کی اہمیت کی سمجھ آ جائے گی۔ آپ دیکھیں، صحابہ کرام وہ مصداق ہیں اس آیت کا کہ جنہوں نے اپنی نماز، اپنی قربانی، اپنی زندگی، اپنی موت اللہ رب العالمین کے حوالے کر دی۔ اور وہ کس طرح ٹرین ہوئے؟ 13 سالہ مکی دور میں ان کو توحید کی تعلیم دی جاتی رہی، توحید اور ایمان بالآخرہ، توحید اور ایمان بالآخرہ۔ احکامات تو آئی نہیں، ایک حکم آیا صرف عروبی ہجرہ سے 1 سال پہلے نماز کا، اور وہ بھی اس آیت میں ہے کہ وہ بھی اللہ کے لیے ہوگی۔ اور پھر جب ایسے اللہ کی وحدانیت ان کے اندر ڈرل ہو گئی تو پھر ان کی زندگی، ان کی موت، ان کا ہر فیصلہ، ان کا کھانا، ان کا پینا، مدینہ میں آ کر آپ دیکھیں کیسے ٹھکا ٹھک احکامات آئے ہیں، اور کیونکہ توحید راسخ ہو چکی تھی ذہنوں میں تو ان کو کسی قسم کا حکم ماننے میں بھی کوئی دشواری پیش نہیں آئی، چاہے وہ ان کے ذریعے معاش پہ زد پڑتی تھی۔ کئی صحابہ تھے جو شراب بیچتے تھے، انہوں نے ایسے مشکیزے کھولے اور ایسے اس کو بہایا کہ یہ اب ذریعہ آمدن نہیں بن سکتا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات یعنی توحید کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ کہہ دیجئے، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی شخص ایسا گناہ نہیں کماتا جس کا وبال اسی پر نہ ہو، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر اپنے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، چنانچہ وہ تمہیں ان باتوں سے آگاہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا، اور تم میں سے بعض کو بعض پر اونچے درجے عطا کیے تاکہ وہ تمہیں ان نعمتوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیں۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الاعراف۔ اعراف جو ہے عین را فا سے، اور اس کا معنی ہے بلندی، بلند جگہ، دور سے نظر آنے والی علامت، پہچان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد
کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس سے آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی حکم اس کا اگر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے لگ بھی رہا ہے کہ اس کو لوگوں کو بتانے سے لوگوں میں بڑا نیگیٹو ریئیکشن آئے گا، پھر بھی آپ نے بتانا ہے۔ آپ کے دل میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں۔ وہی انسان درست طور پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر سکتا ہے جو خود کنونسڈ ہے۔ آپ خود ہی کنونس نہیں ہوں گے تو آپ کسی دوسرے کو کیسے برا بھلا بتائیں گے؟ اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ تم اس ہدایت کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور تم اس کے علاوہ اور دوستوں کی پیروی نہ کرو۔ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو، اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی پکار بس یہی تھی کہ وہ کہہ اٹھے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ چنانچہ ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے۔ پھر ہم سب کچھ اپنے علم سے ان کے سامنے ضرور بیان کریں گے، اور ہم دنیا میں غائب تو نہ تھے، ہم کہیں غیر حاضر تو نہ تھے۔ یہ سب ہونے والا ہے۔ رسولوں سے بھی سوال ہونا ہے، رسولوں کے پیروکاروں سے بھی سوال ہونا ہے، سوال سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ والوزن یومئذ الحق، اور اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے۔ پھر جس شخص کے نیک اعمال یعنی وزن بھاری ہو گئے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اور قیامت کے دن ہم میزان عدل قائم کریں گے، یعنی لوگوں کے اعمال کو تولنے کے لیے۔ اور احادیث میں بھی وزن اعمال کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے، اگر اس میں زمین و آسمان کا بھی وزن کرنا ہو تو وہ وسیع ہو جائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کہ کرنے کا حق تھا۔ یعنی فرشتے مزید او میں آئیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں فرشتے کہ جو عبادت کے سوا تو کچھ اور کرتے ہی نہیں ہیں، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی شان کو دیکھ کر کہ ہم تیری عبادت نہ کر سکے جیسا کہ کرنے کا حق تھا۔ عبداللہ بن مسعود ایک صحابی تھے جن کا چھوٹا قد تھا اور باریک جسم کی، اور بہت باریک باریک ان کی پنڈلیاں تھیں۔ تو ایک مرتبہ کسی سفر میں تھے اور وہ کسی درخت پہ چڑھے کوئی پھل اتارنے کے لیے غالباً، تو ان کا جو ہے نا پنڈلیاں وہ ننگی ہو گئیں۔ تو صحابہ جو باریک پنڈلیاں دیکھیں تو بے ساختہ ان کی ہنسی نکل گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہنستے دیکھ کر فرمایا کہ تم ہنستے ہو اور یہ پنڈلیاں قیامت کے دن میزان میں احد سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ پھر اسی طرح سے کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے وزن ہلکے ہوں گے، اور جس شخص کے نیک اعمال کے وزن ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک موٹا فربا آدمی لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کچھ لوگ ہوں گے کہ جو تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دھول بنا کر اڑا دیں گے۔ اس لیے جیسے ہم پیچھے پڑھا ہے نا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتا کر، ایذا پہنچا کر ضائع نہ کر لو، اور اسی طرح سے ریاکاری کر کے بھی ضائع نہ کر لو۔ تو یہ جو ایٹیکیٹس تھے نیکیوں کے وہ تو نبھائے نہیں، تو وہ نیکیاں بھی اس دن بے وزن ہو جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ کھجور کا آدھا ٹکڑا وزن میں احد پہاڑ جتنا ہو جائے۔ نیتیں تولی جائیں گی۔ اور بلا شبہ ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی اور اس میں تمہارے لیے گزران کے اسباب فراہم کر دیے، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا
پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے کہا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آسمانوں پر سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ حسد، اور حسد سے سٹیم کیا ہوا تکبر، اور تکبر کس بات کا؟ انا خیر منہ، اپنے لینیج کا، اپنے آپ کا، اپنی جسامت کا۔ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا، پھر تو اس آسمان سے اتر جا، کیونکہ تیرے لائق یہ نہیں کہ تو اس میں تکبر کرتا۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تکبر کرنے والے قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ وہ ایک اصول ہے نا، الجزاء من جنس العمل، کہ جیسی آپ عمل کریں گے نا اسی کی طرح کی آپ کو سزا ہوگی۔ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے نا، تو آپ قیامت کے دن چیونٹیوں جیسے ہوئے پڑے ہوں گے اور روندے جا رہے ہوں گے، جہنمیوں کے پیروں تلے روندے جا رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا اپنے اندر رائی کے دانے کا تکبر بھی اگر ہم پاتے ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے۔ یہ ایسا زہر قاتل ہے کہ اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے دل میں ہونا ہمارے اعمال کو چینج کرتا ہے، ہماری شخصیت کو، ہماری سوچ کو۔ ہم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھنے لگ جاتے ہیں، بہت نیک سمجھنے لگ جاتے ہیں، بعض اوقات نیکی کا بھی تکبر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگیں، اللہ تعالیٰ کے آگے تواضع اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، اور اپنی برائیوں اور اپنے گناہوں پر نظر رکھیں، تو پھر تکبر نہیں آئے گا۔ ایک کسی غالباً ابن قیم کا یہ قول ہے کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے نا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے جسم کے ساتھ کیا ہونا ہے، اس نے جسم میں مٹی میں رل مل جانا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ پیالہ مٹی کا اور یہ دیوار مٹی کی اس کے جسم سے بنی ہوئی ہو، تو پھر وہ تکبر کہاں سے آئے گا؟ اپنی پیدائش کو یاد رکھیں، ایک نطفے سے انسان بنا جبکہ وہ کسی قابل نہیں تھا، اور اپنے مرنے کو اور اپنی موت کے بعد کے اپنے انجام کو یاد رکھے، تو پھر تکبر کہاں سے آئے گا؟ اور سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ انسان آج اپنے اندر سے اپنی لینیج کا، اپنی ذہانت کا، اپنی نیکی کا، اپنی خوبصورتی کا کوئی بھی تکبر اگر انسان کو آتا ہے تو اس کو اپنے دل سے نکالے، کیونکہ یہ ہلاکت ہے۔ شیطان کو اس نے ہلاک کیا تھا، اس جرم نے ہلاک کیا تھا، تکبر نے ہلاک کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تکبر یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر اچھا ہو، اس کی سواری اچھی ہو، اس کا لباس اچھا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ تکبر تو ہے بطر الحقی وغمت الناس، پورے ڈیفائنڈ طریقے سے اور ہٹ دھرمی کے ساتھ حق کو انکار کرنا، حق کو حقیر سمجھ کے حق کا انکار کرنا، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، انسانوں کو حقیر سمجھنا۔ جہاں یہ بیٹھے ہیں وہاں ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ ہمارے برابر کیسے بیٹھ گئے؟ انہوں نے ہمارے جیسا لباس کیسے پہن لیا؟ آپ دیکھیں تکبر کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اس یتیم کو اپنے ساتھ لگاؤ۔ پھر اسی طرح سے یہ کہ اسلام کے اندر سٹیٹس کا، یعنی جو ایک کانشیسنیس ہے، اس کو بھی کرب کیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جو ملازم ہیں ان کو اچھے ناموں سے پکارو، ان کے نام بگاڑو نہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ فرمایا کہ جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو اسی میں سے ان کو پہناؤ، ان کو اگر کوئی ایسا کام کہنا ہے کہ جو ان کی استطاعت سے بڑھ کر ہے تو پھر خود اس کے اندر ساتھ شریک ہو جاؤ۔ تو آپ دیکھیں کہ جو انسان اس طرح سے کرتا ہوگا نا، تو پھر وہ انسان جو ہے وہ تکبر کا شکار نہیں ہوگا، اس کے اندر عاجزی آئے گی، وہ انسان کو انسان سمجھے گا۔ تکبر کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا زہر قاتل ہے۔
اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی ہونا انسان کے دل کے اندر انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے کہا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ وہ بولا بس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، عذر گناہ بدتر از گناہ۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور وہ متقین ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، چاہے ان سے کوئی فحش کے لیول کا گناہ سرزد ہو جائے وہ توبہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے آگے فوراً گڑ گڑاتے ہیں، جھکتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور اس نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ، تو نے یہ سچویشن کریٹ کی یا اللہ، تو نے آدم کو پیدا کر کے مجھے سجدہ کرنے کو کہا، میرا گناہ نہیں ہے، میری غلطی نہیں ہے، آئی ایم رائٹ، میں ہی ٹھیک ہوں۔ اور یہ ہوتے ہیں، بعض لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں۔ ایک رویہ آدم علیہ السلام والا رویہ ہے اور ایک رویہ ابلیس والا رویہ ہے۔ تو میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا، پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ان کے پاس ضرور آؤں گا، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے بھی، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، تو حقیر اور دھتکارا ہوا ہے۔ پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں جہنم کو تم سب سے ضرور بھروں گا۔ اور اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے۔ یہ شیطان کا حملہ تھا۔ ذرا چین دیکھیے شیطان کے حملے کی۔ سب سے پہلے وسوسہ ڈالا ایک فوربیڈن ٹری کے کھانے کا۔ اچھا، اب اگر تو وہ یہ کہہ دیتا نا کہ بس یہ تم کھا لو، تو آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے نہیں کھانا تھا کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا۔ تو شیطان کا طریقہ کیا ہوا؟ خیر خواہ بن کے آیا اور اس نے کہا کہ وہ دراصل تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم فرشتے بن جاؤ، یہ آگے یہیں پر آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لو۔ یعنی شیطان انسان کو گناہ کرنے کے لیے جب اکساتا ہے تو اس کو اللہ سے بدگمان بھی کرتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، نعوذ باللہ۔ اور آہستہ آہستہ وہ آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو اپنے ڈھب پر لایا تھا۔ اور اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے۔ وجہ کیا تھی ساری؟ کیوں اس نے کہا کہ یہ فوربیڈن فروٹ میں سے تم کھاؤ؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کے کھانے کے بعد ان کی جو فطری حیا ہے وہ اس کے اوپر یہ حملہ ہوگا۔ سو حرام فوڈ، جو سب سے پہلا حربہ استعمال کیا ہے، جو سب سے پہلا وسوسہ شیطان نے استعمال کیا ہے، وہ حرام فوڈ ہے، حرام کھانا۔ اور اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ تاکہ ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے۔ حیا پر حملہ۔ حیا اور ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لازم و ملزوم ہے، ایک اٹھتی ہے تو دوسرا ضرور ہی اٹھ جاتا ہے۔ ایمان ہو تو حیا ہوتی ہے، ایمان نہ ہو تو حیا نہیں ہوتی، اور حیا ہو تو ایمان ہوتا ہے، حیا نہ ہو تو ایمان نہیں ہوتا۔ جو ان سے چھپائی گئی تھی، اور شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو۔ فرشتہ بننے کی آدم علیہ السلام کو تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ یا کہیں تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، یہ بھی ہمیشگی کی زندگی تو ملنی ہے جب جنت میں جانا ہے۔ تو اس کے وسوسے جو ہیں وہ انتہائی، یہ بھی آپ دیکھیں یہاں پہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ شیطان کے وسوسے طاقتور کوئی نہیں ہوتے، اگر ذرا سا انسان ٹھہر کر ان کے اوپر غور کرے تو اس کے تھرو دیکھ لیتا ہے۔ اور اہل ایمان ہوتے ہی ایسے ہیں، اللہ سے تقوی رکھنے والے ہوتے ہی ایسے ہیں کہ شیطان کا وسوسہ آئے
فوراً چونک جاتے ہیں کہ تو شیطان کی طرف سے، اس میں تو یہی غلط باتیں، یہ تو دلیل ہی پوری نہیں ہے۔ اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ ایک اور اس کا حربہ، دشمن بن کے آئے گا، حالانکہ وہ دو مبین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے، چھپا دشمن بھی نہیں ہے، کھلا دشمن ہے۔ وہ دشمنی کے کلیم کے ساتھ آیا ہے اس دنیا میں، وہ دشمنی کے ایجنڈے پر کاربند ہے اس دنیا میں، وہ کہہ کے آیا ہے قیامت کے دن تک دشمنی کروں گا، لیکن وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اور انسان جو ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے وہ مان جاتا ہے کہ ہاں شیطان تو خیر خواہ ہے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر پھسلا دیا۔ پھر جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئی۔ کاز اینڈ ایفیکٹ تو ہوتا ہے نا پھر۔ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں نہیں روکا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ غلط کام کریں گے تو غلط کام کا نتیجہ یہ بھگتیں گے، غلط کام کا نتیجہ پھر نکلے گا۔ اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، کیونکہ حیا انسان کی فطرت کے اندر ہے، اور ان کو شرم آئی کہ یہ ہمارے جسم کے حصے ایکسپوز ہو گئے ہیں تاکہ سطر ڈھانک سکیں، اور ان کے رب نے ان کو تب آواز دی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا، اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ قالا، تو دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فوراً مان لیا، آدم اور حوا علیہ السلام نے فوراً مان لیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور غلطی کس لیول کی ہوئی ہے؟ ظلم کے لیول کی۔ کیا کس نے ہے؟ ہم نے خود کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے توبہ کا طریقہ۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان کہتا رہے کہ وہ فلاں شخص نے یہ بات کی تھی تو واپسی پھر میرے منہ سے یہ نکل گیا، وہ منہ سے نکلا تو میرے ہی ہے نا، تو لہٰذا وہ میرا گناہ ہے۔ تو اپنے گناہ کو اپنا گناہ سمجھ کر اللہ کے آگے پیش کرنا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو کسی دوسرے کے کسی ایکشن کا ری ایکشن قرار دیے بغیر۔ یہاں کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے شیطان کا نام لیا کہ وہ اس نے اصل میں اتنا زیادہ وسوسہ ڈالا، وہ اتنا بار بار آیا، کچھ بھی نہیں، ظلم تو ہم نے کیا نا اپنی جان پر۔ تو لہٰذا یہ جو طریقہ ہے، اور اسی دعا کے ذریعے سے انہی احساسات کے ساتھ اپنے گناہوں سے ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، اور فرمایا تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے، اور قیامت کے دن اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تصویر یعنی ڈھانچہ تیار کر لیا تو اسے یوں ہی پڑا ہوا چھوڑ دیا۔ ابلیس اس کے ارد گرد گھوم کر اسے دیکھنے لگ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اندر سے خالی یعنی کھوکھلا ہے تو کہنے لگا میں اس کے مقابلے میں کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے گی۔ پھر شیطان کے حربوں کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ابن آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف راستوں میں بیٹھا ہوتا ہے۔ پہلے اسلام کے راستے میں بیٹھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا تو اسلام قبول کر کے اپنا اور اپنے آباء و اجداد کا دین ترک کر دے گا؟ تو وہ انسان جو ہے وہ شیطان کی نافرمانی کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو شیطان پھر ہجرت کے راستے میں آ کر بیٹھتا ہے، یعنی یا وہ جگہ چھوڑنا یا گناہ چھوڑنا، اور اس سے کہتا ہے کہ تو ہجرت کر کے اپنے زمین اور آسمان کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ مہاجر کی مثال تو لمبائی میں گھوڑے جیسی ہے، وہ پھر اس کی نافرمانی کر کے وہ انسان ہجرت کر جاتا ہے تو پھر شیطان جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس سے جان اور مال دونوں کو خطرہ ہے،
تو لڑائی میں شرکت کرتا ہے تو تو مارا جائے گا اور تیری بیوی سے کوئی اور نکاح کر لے گا اور تیرے مال کا بٹوارا ہو جائے گا، لیکن وہ انسان شیطان کی پھر بھی نافرمانی کر کے جہاد کے لیے چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کام کر کے فوت ہو جائے تو اللہ کے ذمہ حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ اگر وہ شہید ہو جائے یا سمندر میں ڈوب جائے یا جانور سے گر کر فوت ہو جائے تب بھی اللہ کے ذمے ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ پھر اسی طرح سے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانا کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے گندگی وغیرہ جو اس لقمے کے ساتھ لگ گئی ہے اس کو صاف کرے، پھر اسے کھا لے، اور اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ برکت کھانے کے کس حصے میں ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں بنی آدم کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی۔ انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ